الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید سورۃ الکہف کی یہ چند آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے بنی نوع انسان کی ہدایت، قیامت تک آنے والے آخری انسان اور جن کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ ہمیں اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے ماحول میں پیدا فرمایا، نشو و نما ہماری ہوئی کہ جس ماحول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور
قرآن پاک کی بہت زیادہ عقیدت اور عظمت پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ایسے ماحول میں نشو و نما پاتے ہیں، ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو کافروں کے ملک ہیں اور دور دور تک مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہوتا، تو ان میں سے کبھی کوئی اللہ اس کو ہدایت دے بھی دے تو اس کو ان چیزوں کی قدر و قیمت، عقیدت، عظمت سمجھنے میں بھی بہت دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، کمزور ہے۔ انسان جس طریقے سے موسم سے متاثر ہوتا ہے، موسم ذرا گرم ہو جائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تھوڑا زیادہ ٹھنڈا ہو جائے پھر بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو اس وقت دونوں پہلو ہیں کہ جہاں اس بات پر ہم اللہ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک اسلامی ملک میں، اسلامی گھرانے میں، مسلمان ماں کے پیٹ میں، اس کی گود میں پرورش نصیب فرمائی، اللہ اور اس کے رسول کا نام سننا نصیب فرمایا۔ ہم جب پیدا ہوئے ہمارے کان میں اذان کہی گئی، تکبیر کہی گئی، اور ہم بچپن سے اللہ اور اس کے رسول کا نام سنتے آئے، اور ہمارے ماں باپ نے ہر موقع پر یہ محنت کی کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن پاک کی، دین کی عظمت اور محبت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے کی، ماں باپ نے کی، معاشرے کے افراد نے کی، ہمیں ان سب کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں میں سے اپنے محسنین کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ان کی شکر گزاری پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو خرابی اور انحطاط آیا ہے معاشرے میں وہ ہر جگہ آیا ہے، گھروں میں بھی آیا ہے، محلے کے اندر بھی آیا ہے، اور علاقوں میں بھی آیا ہے، ملکوں کے اندر بھی آیا ہے۔ وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دین سے دوری، دین سے بیزاری وہ جہاں یورپ ممالک میں زیادہ ہے تو اسلامی ملکوں میں بھی ہے، یہ بھی ایک حقیقت، اس کا تو کسی کو انکار نہیں۔ تو آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو کچھ کرنا ہے، دیکھنا ہے، وہ اس وقت عام مسلمان کا رویہ یا عمل نہیں، بلکہ وہ قرآن پاک ہے یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، یا پھر آپ کے براہ راست شاگرد، آپ کے حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، یا معاشرے کے نیک لوگ جن کو اولیاء اکرام اور اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے مقرب بندے جنہیں سمجھا جاتا ہے، ان کا عمل ہمارے سامنے وہ قابل تقلید ہے، قابل اتباع ہے۔ اس کو سن کر، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلا کر، اپنے جذبات کو، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے ہی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اللہ کی رضا کو پا سکتے ہیں، اپنی دنیا کو سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ تو میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جانے سے پہلے ایک حدیث عرض کروں جسے پتہ چلے کہ صحابہ اکرام کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا، آپ کے ساتھ ان کی عقیدت تھی، محبت تھی، وہ کس طرح کی تھی۔ یہ متفق علیہ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم میں بھی آتی ہے۔ نام میں نے اس لیے لیا بخاری اور مسلم کا
کہ احادیث میں یہ بہت زیادہ مستند سمجھی جاتی ہیں، جب ان کا نام آ جائے تو انسان آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید الفطر کا موقع تھا یا عید الاضحیٰ کا، یہ راوی سے شک ہو گیا، یہ میں الفاظ کے حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت خواتین بھی آتی تھی نماز کے لیے، جب خواتین کے اس حلقے سے آپ گزرے تو وہاں آپ ٹھہر گئے۔ اب اس میں علماء کی دو رائے ہے راوین کی، یا تو آپ آتے ہوئے ٹھہر گئے یا پھر فارغ ہوئے اس وقت گئے، لیکن زیادہ تر رائے یہ ہے کہ آتے ہوئے آپ ٹھہر گئے، اور ٹھہر کر آپ نے فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء، فرمایا کہ خواتین غور سے سنو، صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرو، اور فرمایا انی اریتکن اکثر اہل النار، مجھے دکھایا گیا ہے کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جہنم میں جائے گی۔ اب آپ دیکھیں میں جو سنانا چاہ رہا ہوں، اب یہاں ایک رویہ وہ جو ہمارے معاشرے میں تھی، وہ ہمیں کیوں کہہ دیا جہنم میں جائیں گے، ہاں؟ اور ایک صحابیات کا تھا کہ انہوں نے آپ سے سنا تو انہوں نے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ فرمایا کہ تکثرن اللعنہ، عورتوں میں ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا یہ کثرت سے پایا جاتا ہے، اور لعن طعن کرنے کا سزا جہنم ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کہ تم میں اپنے شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ناشکری کی سزا بھی جہنم ہے۔ اب یہ دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس پر خواتین نے عمل کیا، اور پھر اس کا علاج آپ نے مختلف مواقعوں پر بتایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا یہ علاج ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے وہاں صحابیات کا یا صحابہ کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی چیز سنتے تھے تو پھر اس پر اعتراض نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ معلوم کرتے، پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا عام طور پر جو ایک سلسلہ بنتا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب کوئی دین کی بات سن لیں یا کوئی ایسی حدیث سن لیں تو ہمارے ذہن میں بجائے اس پہ عمل کرنے کے، اصلاح کرنے کے، ہم دوسرا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں خاص طور پر اپنے عمل پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اب میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ میرے پیارے آپ اپنے آپ کو زیادہ اپنی نشست ایسے لوگوں کے ساتھ بنائیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اللہ کے ذکر کا مقصد محض اور محض اللہ کی رضا ہے، اور کوئی ان کا مقصد نہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور کبھی بھی ان سے صرف نظر نہ کریں، جو نظر انداز مت کریں ایسے لوگوں کو کے ساتھ بیٹھیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہ لگے جن کا دل میری یاد سے غافل ہے۔
جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اس کا نتیجہ قرآن نے بتایا وَاتَّبَعَ ہَوَا، پھر وہ آدمی اپنی خواہشات پہ چلتا ہے۔ تو راستے دو ہی ہیں، یا تو خواہشات کا راستہ ہے یا پھر اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، جس کو صراط مستقیم کہا گیا۔ جب ایک بندہ صراط مستقیم چھوڑتا ہے تو یقیناً وہ پھر خواہشات کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ فرمایا وَاتَّبَعَ ہَوَا، اور جب خواہشات کے راستے پہ چل جاتا ہے تو وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، پھر اس کے خیالات بکھر جاتے ہیں، پھر جو بھی اس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا وہ اس کے کان میں وہی چیزیں ڈالے گا جو اس نے اپنائی بھی ہوگی۔ تو فرمایا نہ جائیں۔ یہ تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا، لیکن ترجمے سے زیادہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ تفسیر میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے کسی زوجہ محترمہ ہماری کسی امی کے گھر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ یہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے یہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور مسجد اس وقت اتنی بڑی نہیں تھی، تو آپ نے دیکھا کہ کونے میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو آپ بھی جا کے وہاں بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری امت کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جن کے ساتھ مجھے حکم دیا کہ میں بھی جا کر بیٹھوں۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ جو سورہ مائدہ کے اندر بھی آیتیں آئی ہیں، اور وہاں تھوڑے الفاظ کے ساتھ الفاظ تھوڑے مختلف ہیں اور پھر آیتیں زیادہ ہیں، وہ یہ کہ کچھ عرب کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جی آپ کے پاس اکثر چونکہ یہ حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر اور غریب صحابہ جو اس وقت معاشرے کے اندر ایک غلام کی حیثیت گزارتے تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا اور اللہ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہو گیا۔ اب وہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں زیادہ اور دین سیکھتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو ہٹا دیا کریں، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ اس موقع پر تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے۔ اچھا یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، اگر ان کو دین کی بات سمجھ میں آ گئی اور یہ مسلمان ہو گئے تو اس سے دین مضبوط بھی ہو جائے گا اور دین کو پھیلنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ اور انہوں نے بعد میں آتا اظہار بھی کر دیا اپنا، اور بعد میں آتا دل میں خیال آیا تھا۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ آپ پر تو جب وحی اترتی تھی آپ فیصلہ کرتے تھے، اس میں حضرت جبریل امین قرآن پاک کی آیتیں لے کر آئے، اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کے ساتھ منع کیا۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ فرمایا کہ آپ کبھی بھی ان کے مشورے میں آ کر ان غریب صحابہ کو اپنے قریب سے مت اٹھانا۔ باقی رہا ان کا ایمان کا معاملہ اور لانے کا نہ لانے کا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہاں تک فرمایا اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی، جبکہ آپ کی بعثت ہی پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا چونکہ منع تو ہو گئے لیکن یہ بات ایک اوپن ہو گئی تھی
اور یہ سن کر ان صحابہ کے دل بہت زیادہ اندر سے دکھے کہ یار ہم غریب ہیں، اس وجہ سے ہمارے بارے میں یہ قوم کے سردار ایسی باتیں کرتے ہیں، تو دل ان کا دکھا تھا۔ اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اب آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جب آپ کے پاس آئیں گے یہ آپ کو سلام نہیں کریں گے، آپ ان کو سلام کریں گے۔ اب یہ آیتیں جب یہاں تک اتری، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کو کچھ ہونے لگ گیا کہ یار میرے دل میں پھر ایسی بات کیوں آ گئی؟ یہ تو ان کا اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام، اللہ کی رائے کچھ اور تھی اور میرے دل میں کوئی اور خیال آ گیا۔ اللہ نے فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ نادانی سے جس کے دل میں کوئی ایسا خیال آیا بھی تھا، فمن تاب بعد ذلک، جس نے توبہ کر لی، واصلح، اصلاح کر لی، تو ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ اس طرح اللہ کرے ہمارا بھی یہ معیار بن جائے سوچنے کا، سمجھنے کا۔ قرآن پاک جو اللہ نے رکھا ہے قیامت تک کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، لیکن آج ہمارے یہاں سب سے بڑا حادثہ یہ کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے پھر ہماری اصلاح بھی نہیں ہوتی۔ تو دعا کیجیے اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، ایسی محفلوں میں جڑنے کی اور ایسی جگہ پر بیٹھنے کی توفیق دے۔ تو قرآن کا تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں درس بھی ہوتا ہے، جمعے میں بھی وعظ ہوتا ہے، اور جمعے والے دن عشاء کے بعد ہم پہلے وہاں بیٹھتے تھے کمرے میں، باہر بیٹھتے ہیں وہاں تھوڑا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری یہ ساری محفلوں کو، اس کوشش کو، جو کچھ یہاں مسجد میں، مدرسے میں جو بھی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کی بنیادیں رکھی ہے آج وہ اپنے قبروں میں پڑے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری جو بھی باقی ماندہ زندگی ہے ہم اس مسجد کو آباد کریں، مدرسے کو آباد کریں، تاکہ ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔